بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب امام مہدی علیہ السلام کے عنوان سے ہم ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی نہایت اختصار کے ساتھ صرف چند روایات کو پیش کر رہے ہیں، اور میری کوشش یہ ہے کہ میں صرف ایک کتاب سے پیش کروں، کمال الدین سے۔ کتابیں بہت زیادہ ہیں، روایات بہت زیادہ ہیں، جیسے کہ پہلے بیان کیا جا چکا کہ یہ اخبار متواترہ ہیں، یہ اخبار احاد نہیں ہیں، ظنی نہیں ہیں، بلکہ یہ قطعی الصدور ہیں، متواترات میں سے ہیں۔ اور جو احادیث متواتر ہوتی ہیں ان پر اسنادی بحث سے وہ مستغنی ہوتی ہیں، ان پر اس کی گنجائش نہیں ہوتی کہ اسنادی بحث بھی کی جائے۔ میں جو روایات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ان کی اسناد میں کوئی اشکال نہیں ہے، یہ صحیح روایات ہیں، صحیح سند کے ساتھ ہیں، اور میں صرف اختصار کے پیش نظر چند روایتیں پیش کر رہا ہوں۔ میں ابھی یہاں پر آپ کو امام مہدی علیہ السلام کے عنوان سے ہی ایک روایت پیش کرتا ہوں، امام علی نقی علیہ السلام کی روایت ہے۔ کتاب ہے کمال الدین و تمام النعمہ، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد میرا بیٹا حسن عسکری امام ہوگا، ان کے بعد ان کے فرزند کی امامت تمہارے لیے کیسی ہوگی؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ امام حسن عسکری اسلام کا بیٹا بھی ہوگا اور وہ امام ہوں گے۔ مولوی اسحاق صاحب یا دیگر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسن عسکری اسلام کو کوئی فرزند ہی نہیں تھا، نہیں، بالکل ان کا فرزند تھا، وہی امام مہدی علیہ السلام ہے، وہی 12ویں آخری امام ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو جو فرزند ہوگا اور امام ہوگا، ان کی امامت تمہارے لیے کیسی ہوگی؟ تو راوی نے کہا کہ ایسا کیوں آپ ارشاد فرماتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ تم ان کو دیکھ نہیں پاؤ گے، یعنی کہ وہ پردہ غیبت میں چلے جائیں گے۔ امام علی نقی علیہ السلام صحیح سند کے ساتھ کمال الدین و تمام النعمہ میں روایت ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا امام حسن عسکری علیہ السلام ہے اور وہ امام ہے، ان کے بعد ان کا ایک بیٹا ہے، وہ مہدی علیہ السلام ہے، وہ امام ہیں، اور تمہاری کیا حالت ہوگی کہ وہ تو پردہ غیب میں چلے جائیں گے۔ یعنی کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام 11ویں امام کے 12ویں بیٹے امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام پردہ غیبت میں موجود ہیں، یہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس روایت کی سند امام علی نقی علیہ السلام تک بالکل صحیح ہے۔ بے شک۔ اب امام حسن عسکری علیہ السلام جو کہ والد گرامی ہیں امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے، ان کا میں آپ کو ایک فرمان پیش کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام علیہ السلام نے ایک آدمی سے پوچھا جو ان کا صحابی تھا، اے احمد، کیا تم بھی ان معاملات میں شکوک و شبہات رکھتے ہو جن معاملات میں دوسرے لوگ شکوک رکھتے ہیں؟ میں نے کہا مولا، جو امور قرآن میں بیان ہو گئے ہیں اس میں کسی کے لیے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، اے احمد، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ زمین کو حجت سے خالی نہیں رکھتا؟ بے شک۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، کمال الدین و تمام النعمہ، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ حجت خدا کے بغیر زمین قائم نہیں رہتی، زمین کو خدا حجت خدا کے بغیر، امام کے بغیر زمین کو خالی نہیں چھوڑتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں حجت خدا موجود ہے، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے وہ پوشیدہ ہو، لیکن حجت خدا کے بغیر زمین اپنے محور پر قائم نہیں رہ سکتی۔ یہ والد گرامی ہیں، 11ویں امام ہیں، امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے۔ اب نہایت اختصار کے ساتھ عابد بھائی میں صرف آپ کو ایک روایت پیش کروں گا، امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کا اپنا فرمان۔ امام مہدی علیہ السلام کا اپنا فرمان۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی تو ولادت نہیں ہوئی، تو ظاہر ہے جو کلام جب ان کا ہم نقل کریں گے، توقیع ان کا خط صحیح سند کے ساتھ اچھا جب ہم نقل کریں گے تو ظاہر امام علیہ السلام جب خط لکھ رہے ہیں تو ولادت ہو چکی ہے، ثابت ہو جاتا ہے، ولادت ثابت ہو گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے ہمارے لیے کیا فرمایا، ہمارے زمانے کے امام نے جن کے ساتھ ہم نے قیامت کے دن ماشاء اللہ۔
کیا فرماتے ہیں؟ خط طویل ہے، میں اس کا ایک حصہ پڑھتا ہوں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں سورہ عنکبوت کی آیت پڑھ کے، کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ چھوٹ جائیں گے اتنا کہہ کر کہ ہم ایمان لائے اور ہم ان کو نہیں آزمائیں گے؟ قرآن کی آیت ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ لوگ کیسے فتنے کے شکار ہو گئے، حیرت میں سرگرداں ہیں اور دائیں بائیں کو اختیار کر لیا ہے۔ یہ لوگ یا تو دین کو چھوڑ بیٹھے ہیں یا اس میں شک کرتے ہیں، یا حق کے دشمن ہو گئے ہیں، یا روایات صادقہ اور اخبار صحیحہ سے جاہل ہیں، یا پھر جانتے ہیں مگر فراموش کر دیا ہے کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی، چاہے وہ حجت ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سلسلہ امامت جاری ہوا، جو ایک امام کے بعد دوسرے امام سے ہوتا ہوا حضرت حسن عسکری علیہ السلام تک پہنچا، پس وہ اپنے آباء کرام علیہم السلام کے جانشین ہوئے۔ انہوں نے حق اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی، یہ نور اور روشن ستارے اور منور قمر تھے۔ پھر اللہ نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھی ان کے آباء کرام علیہم السلام سے ملحق کر دیا، یعنی کہ وہ وفات پا گئے، اور یہ عہدہ امامت ان کے وصی تک پہنچا، یعنی 11ویں امام کے بعد ان کا وصی موجود ہے، وہ 12واں امام ہے، جن کو اللہ نے پردہ غیبت میں چھپا دیا۔ امام مہدی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ 12واں امام ہے، وہ پردہ غیبت میں ہے، اور اس نے اس کے مکان کو اپنی مشیت کے ذریعے بسبب پہلی نافذ قضاء و قدر کے پوشیدہ رکھا، اور اس میں ہماری منزلت ہے، ہمارے لیے ہی اللہ کا فضل اور رحمت ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو میں ان پر بہتر طریقے سے حق کر دیتا، حق ظاہر کر دیتا، اور دلالت کو واضح کر دیتا، اور علامت کو ظاہر کر دیتا، اور اپنے کو ظاہر کر دیتا اور حجت قائم کرتا، مگر اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ابھی میں غلبہ نہ حاصل کروں، اس کا ارادہ یہ ہے کہ ابھی واپس نہ آؤں، اس کی توفیق یہ ہے کہ ابھی سبقت نہ کی جائے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کا وصی ہوں، پردہ غیبت میں موجود ہوں، میں اگر چاہوں تو ان پر حق کو واضح کروں، لیکن حق سبحانہ و تعالیٰ کی ابھی یہ حکمت نہیں ہے، مشیت نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، وہ یہ نہیں چاہتا ہے، اس نے مجھے پردہ غیبت میں رکھا ہے، ہمیں سر تسلیم خم کرنا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام اپنی غیبت کے بارے میں فرما رہے ہیں، اپنی امامت کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ دین کی اصل پر قائم رہیں اور ان امور میں بحث نہ کریں جو ان سے پوشیدہ ہیں، تاکہ گنہگار نہ ہوں، اور اللہ کے بھیدوں کو کھولنے کی کوشش نہ کریں ورنہ شرمندگی ہوگی، اور جانیں کہ حق ہمارے ساتھ اور ہمارے درمیان ہے۔ ہمارے علاوہ جو بھی یہ دعویٰ کرے امامت کا، وہ جھوٹا اور افتراء پرداز ہے۔ ہمارے علاوہ جو اپنی طرف دعوت دے وہ گمراہ ہے۔ پس اسی پر اکتفا کریں، اتنے پر قناعت کریں۔ یہ کمال الدین و تمام النعمہ میں شیخ صدوق علیہ رحمہ نے امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کی توقیع مبارک کو نقل فرمایا ہے۔ اس کی سند صحیح ہے، دیگر بھی توقیعات موجود ہیں۔ میں نے عابد بھائی آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی امام مہدی آخر الزمان کی ایک توقیع کو پڑھا تھا، ہم پچھلی اپنی ویڈیوز میں ایک توقیع کو پڑھ چکے ہیں، امام علیہ السلام کے خط کو پڑھ چکے ہیں۔ یہ امام علیہ السلام کی میں دوسری توقیع پڑھ رہا ہوں، دوسرا خط پڑھ رہا ہوں، اور صرف یہ نہیں کہ یہ 2 خط ہے، اس کے علاوہ دیگر توقیعات بھی، دیگر خطوط ہماری کتب میں صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہیں۔ امام علیہ السلام نے اس میں دین کے مسائل کو بیان کیا ہے، اعتقادات کو بیان کیا ہے، معاملات کو بیان کیا ہے، عبادات کو بیان کیا ہے، معاشیات کو بیان کیا ہے، اخلاقیات کو بیان کیا ہے، دین کا خلاصہ اس میں بیان کیا ہے۔ امام علیہ السلام جب ایک خط لکھیں گے
تو اس خط سے امام علیہ السلام کی ولادت ثابت ہوگی. ابھی بھی لوگوں کو شک ہے کہ ولادت ثابت نہیں ہو رہی. ظاہر امام علیہ السلام کلام کر رہے ہیں. امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سلسلہ امامت چلا جو امام حسن عسکری علیہ السلام تک پہنچا اور ختم نہیں ہوا بلکہ ان کے بعد یہ سلسلہ مجھ تک پہنچا ہے. میں غیبت میں ہوں, اللہ کی حکمت ہے, اللہ کی مصلحت ہے, حق سبحانہ و تعالیٰ کی یہ مشیت ہے, اس لیے میں ظاہر نہیں ہو سکتا جب تک حق سبحانہ و تعالیٰ اس کا اظہار نہ فرما دے, مجھے ظاہر نہ کر دے. تو ہم نے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام تک ہم نے چند ارشادات گرامی کو پیش کیا جن کی اسناد بالکل صحیح ہیں, جن سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ امام ہر زمانے میں موجود ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ ائمہ کے درمیان انقطاع نہیں ہوگا, تسلسل کے ساتھ امام آئیں گے. کتنے آئیں گے؟ وہ 12 ہوں گے. پہلے حضرت علی علیہ السلام ہیں, آخری امام مہدی علیہ السلام ہے. یہ امام مہدی علیہ السلام ذریت امام حسین علیہ السلام میں سے ہوں گے. بے شک حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں, پیدا ہو چکے ہیں, پردہ غیبت میں ہیں, قیامت سے قبل ظہور فرمائیں گے. زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی. لوگ ان کی ولادت میں شک کریں گے کیونکہ ان کی ولادت مخفی تھی. لوگ ان کی غیبت میں شک کریں گے. ائمہ علیہم السلام نے بتایا کہ ان کی 2 غیبتیں ہوں گی, لیکن تم اپنے ایمان کی حفاظت کرنا, شیطانی وسوسوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا, اپنے ایمان کے اندر شک کو داخل نہ کرنا, امام علیہ السلام کی ولادت اور غیبت پر شک نہ کرنا, غیب پر ایمان رکھنا, اللہ کی حکمت پر سوال نہ اٹھانا, ہمارے فرامین کو نہ جھٹلانا. اس کے تحت ہم امام علیہ السلام کی ولادت کو اور غیبت کو مانتے ہیں جو ہمارے ہاں احادیث متواترہ سے ثابت ہے, اور اس میں سے چند روایات تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ائمہ علیہ السلام نے کن الفاظ کے ساتھ امام مہدی آخر الزمان کا ذکر کیا ہے. ان چند روایات کو ہم نے پیش کیا. اس کے علاوہ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں مستقل کتب کے تعارف کروائے ہیں, ان کتابوں کی طرف رجوع کیے جائے. دیگر روایات ہیں, مباحثات ہیں, ان کو پڑھا جائے. اور یہ ہم نے ایک کتاب سے صرف اس لیے روایتیں پیش کی ہیں کہ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تشیع میں یہ عقائد صحیح ثابت نہیں ہیں, تو ہم نے تو صرف ایک کتاب سے چند صحیح روایات کو پیش کیا ہے. تو اگر اسی کتاب سے دیگر روایات کو دیکھا جائے اور دیگر کتب کی روایات کو ساتھ ملا لیا جائے تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کتنا بڑا بہتان ہے, کتنی بڑی تہمت ہے, کتنی کم علمی ہے, کتنی کم فہمی ہے. لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ تشیع میں یہ عقیدہ ثابت نہیں ہے. الحمدللہ تشیع میں ان کے ہاں صحیح اسناد کے ساتھ متواتر احادیث کے ساتھ یہ عقیدہ ثابت ہے. وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں, اور حق سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسی ایمان پر اس دنیا سے لے کر جائے. ہمارے بارے میں امام آخر الزمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے, ہمیں ان کے معاونین میں, ان کے انصارین میں شمار فرمائے. میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مختصر گفتگو آپ سے تھوڑی سی اور کرنا چاہوں گا. فی الحال میں اس کو یہیں پر روکتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.